السلام علیکم، میں ہوں عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل عدنان راجہ ولاگ۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا قیمتی فیڈ بیک ضرور دیں۔ پاکستان ہیز کولیپسڈ، پاکستان تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ یہ اناؤنسمنٹ کی ہے محسن نقوی صاحب نے کل کہ پاکستان تباہ ہو گیا ہے۔ یہ ایک ایڈمیشن ہے، یہ ایک ایڈمیشن آ رہا ہے اس حلقے سے جو فیصلہ ساز بھی ہیں، سسٹم بنانے والے بھی ہیں اور سسٹم چلانے والے بھی ہیں۔ کچھ سوالات، ہو از محسن نقوی؟ محسن نقوی کون ہے؟ یہ ایک آزاد سینیٹر ہے۔ آزاد سینیٹر کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی سیاسی جماعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن تمام حکومتی جماعتوں نے، نون لیگ، پیپلز پارٹی وغیرہ وغیرہ نے ان کو ووٹ کاسٹ کیا اور یہ سینیٹر بن گئے۔ یہ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ یہ کسی سیاسی جماعت کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے، یہ ملک کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جو اس ٹائم پہ ملک کو چلا رہے ہیں، جو اس سسٹم کو بنا رہے ہیں اور اس سسٹم کے کرتا دھرتا ہیں۔ یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے قریبی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا سمجھے جاتے ہیں۔ یہ ایڈریس کس کو کر رہے تھے؟ یہ میسج کس کو دے رہے تھے؟ یہ میسج دے رہے تھے نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو اور تمام سیاسی جماعتوں کو کہ ملک تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے میں نے یہ کہا کہ یہ ایڈمیشن ہے، یہ ملک چلانے والے، بنانے والے، ملک کو، سسٹم کو ڈیزائن کرنے والے اور سسٹم کو آپریٹ کرنے والے، ظاہر ہے پاکستان میں مقتدرہ ہی ہے جو سسٹم چلا رہی ہے۔ تو یہ ایک فیلئر کا ایڈمیشن وہاں سے آیا کہ ہم سسٹم کو چلانے میں ناکام ہو گئے ہیں اور ہم سے سسٹم نہیں چلا اور ہم نے ملک کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک ہنستا بستا پاکستان، ایک بہت ہی اچھا پاکستان جہاں پر لوگ خوشحال تھے، عوام خوشحال تھی، گورنمنٹ، اپوزیشن، غریب، امیر، ہر بندہ جو ہے نا وہ خوشحال تھا۔ اس پاکستان کو، اس سسٹم کو ہم نے فیل کر دیا ہے، ہم نے تباہ کر دیا ہے۔ یہ آج ایڈمیشن کیا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ محسن نقوی صاحب نے جو باتیں کی کہ یہ لیپ ٹاپ جو ہے نا دینے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ جو ہمارے شہباز شریف صاحب ہیں 18 گھنٹے کام کریں اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ جو 2,000 روپये آپ دے رہے ہیں، بیسیکلی ٹارگٹ کر رہے تھے نون لیگ کو کہ یہ آپ لوگ جو ہے نا گورنمنٹ چلانے میں ناکام رہے ہیں اور اگلے 10 سال بھی گزر جائیں اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ ویسے تو جناب 80 سال گزر گئے ہیں تو کچھ نہیں ہوا، اور 10 سال ہمیں بھی پتہ ہے کہ گزر جائیں کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سسٹم اس طرح، جس طرح یہ موجودہ سیٹ اپ ہے، اس طرح نہیں چل سکتا۔ انہوں نے سیاستدانوں کو کہا کہ آپ لوگ سارے سیاستدانوں مل کر بیٹھیں، 1 دن، 2 دن، ہفتہ، مہینہ، 3 مہینے، 6 مہینے، سال تک ایک کمرے میں بیٹھیں اور فیصلہ کریں۔ اب محسن نقوی صاحب، آپ نورین نیازی صاحبہ کو اپنے بھائی سے ملاقات نہیں کرانے دے رہے، آپ علیمہ خان صاحبہ کو اپنے بھائی سے ملاقات نہیں کرانے دے رہے، آپ پی ٹی آئی کے جو سب سے بڑے پاکستان کے پاپولر لیڈر ہیں عمران خان، ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ آپ بات کریں کہ سب مل کر بیٹھیں تو سب میں سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کا نام آتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب پاکستان کے موسٹ پاپولر لیڈر ہیں۔ وہ آپ نے آج جو ایڈمیشن کیا ہے نا کہ پاکستان فیل ہو گیا ہے، اس پاکستان کو پاس عمران خان نے کرایا ہوا تھا۔ عمران خان کے دور میں خوشحالی تھی، امن تھا، سکون تھا، ہر بندہ خوش تھا۔ کووڈ جیسے جو ہے نا خطرناک اور مشکل ترین دور میں بھی عمران خان نے پاکستان کو سٹیبل رکھا۔ اس کے بعد آج آپ ایڈمیشن کر رہے ہیں اس جو یہ 5 بجٹ پیش کیے شہباز شریف اینڈ کمپنی نے کہ پاکستان ڈوب گیا ہے، پاکستان تباہ ہو گیا ہے، سسٹم کولیپس کر گیا ہے۔ سر، سب سے پہلے تو عمران خان کو آپ پھر انصاف دلوائیں، رہا کریں اور پھر یہ بات کریں کہ سب سیاستدان بیٹھیں، کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سب سیاستدان بیٹھیں اور حل کریں تو پھر اس میں سب سے پہلا نام عمران خان کا ہے کہ عمران خان کو رہا کریں اور ان کو بٹھائیں، تبھی یہ سسٹم چلے گا، ورنہ یہ سسٹم کولیپس تھا، ہے اور رہے گا۔ آپ نے 10 سال کا کہا، 100 سال بھی یہ سسٹم کولیپس کرتا رہے گا، کیونکہ عوامی طاقت جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، عوام کے دلوں کی دھڑکن جو ہے نا وہ اس ٹائم پہ عمران خان ہے۔ اگر آپ عمران خان کو رہا نہیں کریں گے تو یہ سسٹم کولیپس ہی رہے گا۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے، دوسری طرف ہمارے جو وہ فن خان، جو ہمارے صحافی ہیں، جو تجزیہ نگار ہیں، جو تجزیہ کار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم تو آل از ویل کی رپورٹ دیتا ہے اور راوی جو ہے وہ چین ہی چین لکھتا ہے۔ وہ تو ہر روز کہتے ہیں کہ واہ، دودھ اور شہد کی نہریں اور ترقی کی جو ہے نا منازل طے کر رہے ہیں۔ وہ جگادرو صحیح کہہ رہے ہیں یا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ جب یہ سسٹم شروع ہوا تھا 2022 میں، تو اس ٹائم کے ڈی جی آئی ایس پی آر افتخار صاحب نے کہا تھا کہ اسٹاک ایکسچینج اوپر چلی گئی ہے، یاد ہے آپ کو؟ وہ اسٹاک ایکسچینج اوپر چلی گئی ہے، ڈالر نیچے آ گیا ہے، ملک ترقی کے منزلیں طے کر رہا ہے۔ آج آپ کہہ رہے ہیں سسٹم کولیپس کر گیا ہے۔ سسٹم کولیپس کر گیا ہے، یہ ایڈمیشن ہے آج آپ کا، لیکن سسٹم تب بھی کولیپس کر گیا تھا جب یہ شہباز شریف حکومت آئی تھی۔ سسٹم تبھی کولیپس کر گیا تھا جب آپ لوگوں نے تحریک عدم اعتماد لا کر عمران خان کی چلتی
ہستی بستی پاکستان کو تباہ کیا تھا. سسٹم تبھی تباہ ہو چکا تھا. آج ایڈمیشن کیا, یہ اچھی بات ہے کہ آج ایڈمٹ کر لیا. منیر فاروق صاحب جیسے لوگ جو ہے نا وہ پوسٹ مین, آج وہ آپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں. اسی طرح سارے جو ہے نا وہ تجزیہ کار اب نکلے ہیں باہر. وہ برسات بھی ہو رہی ہے, بارش آج بھی چل رہی ہے اسلام آباد میں, تو وہ سب لوگ جو ہے نا وہ نون لیگ کو سپورٹ کرنے کے لیے نکلے ہیں. لیکن سچ یہ ہے کہ سسٹم واقعی تباہ ہو گیا ہے. اب وہ حل کیا بتا رہے ہیں سسٹم کا؟ ہاں, سسٹم کی ایک اور بات کر لو کہ سسٹم ایک طرف کہہ رہے ہیں تباہ ہو گیا, دوسری طرف کشمیر میں الیکشن ہوئے ہیں, ایک مرحلہ ہو گیا, دوسرا مرحلہ ہو رہا ہے, اور جس نے سسٹم تباہ کیا اسی کو حکومت دے رہے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف 18 گھنٹے کام کرتے رہے تو سسٹم تب بھی نہیں چلے گا, آپ اسی کو کشمیر میں حکومت دے رہے ہیں. سسٹم کولیپس کر گیا اور جس نے کولیپس کیا اسی کو کشمیر میں حکومت دے رہے ہیں. خدا را ہوش کے ناخن لیں, عقل کرو, کوئی بات کرنے سے پہلے سوچو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. کہ سسٹم کولیپس کر دیا. سسٹم کس نے کولیپس کیا؟ شہباز شریف, نواز شریف اینڈ کمپنی نے. اور اسی ٹائم پہ آپ کشمیر میں اسی نواز شریف شہباز شریف کو حکومت دے رہے ہیں. سسٹم کولیپس کر گیا. خدایا سانو کوئی عقل دے, یا سانو اندھا گونگا بہرا کر دے. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے سسٹم کولیپس کر دیا اور ہم نے نواز شریف کو حکومت دینی ہے. سسٹم سر کولیپس کر چکا ہے. حل کیا ہے؟ حل ہے کہ ہم نے صوبے بنانے ہیں. میں ذاتی طور پہ کہتا ہوں کہ صوبے بننے چاہیے. جو ہے نا وہ ڈویژن آف پاور ہونی چاہیے. پنجاب کو 3 حصوں میں کریں, سندھ کو 3 میں کریں, کے پی کو 3 میں کریں, بلوچستان کو 3 میں کریں. 8 10 12 صوبے ہونے چاہیے. ایڈمنسٹریٹولی بہتر ہوگا, عوام کے لیے بہتر ہوگا, پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. لیکن یہ اس ٹائم پہ جب وہ کیا کہتے ہیں کہ ون مین شو, سب کچھ انٹرنیشنلی سب کچھ اچھا, ہر چیز اچھی, ڈنڈا سوٹا گولی ہر چیز چل رہی ہے, تو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا مطلب ہے کہ 28ویں ترمیم جو ہے نا وہ سرفیس کی جا رہی ہے. اب 28ویں ترمیم کی تیاری کی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ گولی سے ڈرا کے تو ڈنڈا دیں گے, یعنی کہ اب صوبوں کے اوپر جو ہے نا وہ بات پھنسے گی, رکے گی اور ماننی پڑے گی کہ آپ لوگوں کو سب کو سسٹم سے ہم وائپ کر دیں گے اور نیا سسٹم بنا لیں گے. آپ مان جائیں کہ صوبے بنیں گے تو چلتے رہیں گے, نہیں تو پھر نیا سسٹم آئے گا. یعنی ایک تلوار لٹکا دی گئی ہے اب یہ شہباز شریف, بلاول اینڈ کمپنی کے سر پر کہ سر صوبے, اگر آپ صوبوں کے حق میں نہیں ہیں تو پھر سسٹم جا رہا ہے اور سسٹم نیا آ رہا ہے. اب بات سمجھ آ رہی ہے کہ 28ویں ترمیم جو ہے نا وہ اس کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں 28ویں ترمیم کی گونج جو ہے نا سنائی دی جا رہی ہے. اور پھر میں جاتے جاتے ضرور کہوں گا کہ محسن نقوی صاحب جو کہ آزاد ایک سینیٹر ہیں, جن کا نہ کوئی والی ہے نہ وارث ہے, نہیں وارث ان کے بہت ہے اور بڑے اسٹرانگ ہیں, فیلڈ مارشل صاحب کے قریب ہیں, لیکن سیاسی وہ کہتے ہیں میرا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن سسٹم جا رہا ہے. آپ لوگ مان جائیں, صوبے بنا لیں, نہیں تو پھر آپ لوگوں کی جگہ پہ کوئی اور آئے گا. ایٹ دا سیم ٹائم کشمیر کے اندر جو ہے نا وہ کشمیری اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. وہاں پر سسٹم کولیپس ہو رہا ہے, ابھی ہوا نہیں ہے, لیکن وہاں پر بھی بہت جلد آپ کہیں گے کہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے, کیونکہ وہاں کی عوام جو ہے نا وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہے, اور وہ تب تک کھڑی رہے گی جب تک ان کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے. علیمہ خان صاحبہ نے کل وہ کہتے ہیں نا وہ کہ تاریخ رقم کری ہیں, عمران خان کی بہن ہے, اسٹریٹ موومنٹ میں وہ آ رہی ہیں, تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے شاید عمران خان خود اسٹریٹ پہ آ گئے ہیں. اتنی لوگوں کی وارم ویلکم, اتنا رسپانس, پازیٹیو رسپانس کہ کیا بات ہے. وہ کل وہ جب گئی تھی علی محمد خان صاحب کے حلقے میں, تو وہ کہتے تھے یہ ایجنسیوں کے بندے ہیں, یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. تو علی محمد خان صاحب دیکھ لیں کہ آپ کے حلقے کی عوام کیا کہہ رہی ہے, اور آپ جو ہے نا وہ ایک آدھی ٹویٹ کر کے اور لٹھے کا سوٹ اور چمکیلے بوٹ پہن کے نکل آتے ہیں. ایسے نہیں چلے گا. آپ کو اپنے قائد کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, اور مزاحمت کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, اور مزاحمت کرنی پڑے گی. اور علیمہ خان صاحبہ جو ہے نا وہ تاریخ رقم کر رہی ہیں اپنے بھائی کے لیے, فرنٹ فٹ پہ آ کے جو ہے نا وہ ان کی صحت کے لیے, ان کی آزادی کے لیے, ان کے انصاف کے لیے جو ہے نا وہ تگ و دو کر رہی ہیں, کوشش کر رہی ہیں, اور وہ تحریک انصاف کی قیادت سے بھی اپیل بھی کر رہی ہیں اور امید بھی کر رہی ہیں کہ یہ 5 تاریخ کو نکلیں گے, اور اس دفعہ جب نکلیں گے تو کمپرومائز نہیں کریں گے. اس دفعہ جب نکلیں گے تو وہ اس ایم کے ساتھ نکلیں گے کہ ہم نے عمران خان کو آزاد کروانا ہے, ان کو انصاف دلوانا ہے, اور اس ایم کے ساتھ نکلیں گے کہ یہ ہمارا فائنل راؤنڈ ہے. بھاگیں گے نہیں, ڈریں گے نہیں, ڈر کر روڈ سے غائب نہیں ہوں گے, پاؤں میں نہیں جا کے پڑیں گے, جا کے کسی سے بیک ڈور مذاکرات نہیں کریں گے, بلکہ ڈٹ کے کھڑے ہوں گے, اور آزادی اور شہادت
یعنی یا آزادی لیں گے یا شہادت لیں گے، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ عمران خان اس ٹائم پہ جو اب محسن نقوی صاحب نے کہا کہ سسٹم کولیپس کر رہا ہے، تو سسٹم کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے عمران خان۔ عمران خان کو رہا کریں، عمران خان کو سسٹم میں آنے دیں، عمران خان کو اپنی پاپولیرٹی، اپنے چارم، اپنے ایکسپیرینس اور اپنے جذبے کو جو ہے نا آزمانے دیں۔ پاکستان کے لیے عمران خان اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ جو ہے نا سمجھ لیں کہ زندہ رہنے کے لیے خوراک ضروری ہوتی ہے، کیونکہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔